اس کے بعد اگلی دو صورتیں ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم. یہ دونوں بھی پیئر ہیں، مل کر جوڑا جوڑا ہیں، اور اس میں جو ان کے مضامین میں جوڑا ہونے کے ناطے ان کے درمیان اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں صحیح رویہ، توازن کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جذبات کی ایکسیسز کی حد سے آگے بڑھنے کے خطرے سے روک کر. دو طرح کے امکانات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کبھی گھر میں ناراضی، اختلاف اتنا آگے بڑھ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے، تب بھی انسان کو بیہیو کرنا چاہیے اور اس سارے پروسیس کو ایک اچھے انسان، ایک بندہ مومن کی طرح فالو کرنا چاہیے. اور بعض اوقات جذبات انسان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں جب انسان کے گھر میں تعلقات بہت اچھے ہو جائیں. یعنی دو ایکسٹریمز ہیں نا، ایک یہ کہ تعلقات بہت برے ہو جائیں تو طلاق کی نوبت آ جائے، اور ایک یہ کہ تعلقات اتنے اچھے ہو جائیں کہ معلوم ہو کہ انسان اللہ کے دین کے تقاضوں سے کچھ غافل ہو رہا ہے. تو پہلی بات کو سورہ طلاق میں بیان کیا گیا اور دوسرے مضمون کو سورہ تحریم میں بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم لوگ بیویوں کو طلاق دو. اس میں پہلے ایڈریس کیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظاہر ہے کہ یہ خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، لیکن پیغمبر کو خطاب کر کے جو بات مقصود کے طور پر پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر سے اس چیز کی پابندی کی توقع کی جا رہی ہے تو باقی مسلمانوں کو تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ اس معاملے میں پابندی کرنی چاہیے. اور اگلا ہی حصہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کے لیے. اے پیغمبر اذا طلقتم، جب تم سب مسلمانوں، مسلمان مردوں شوہروں، اگر النساء بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم ان کو طلاق دو ان کی عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھ کے، شمار کر کے. واحصوا العدہ، اور تم عدت کو باقاعدہ شمار کرو. یعنی ایک یہ ہے کہ عدت کے حساب سے دو اور دوسرا عدت کا شمار کرو. یعنی طلاق دینے کے موقع پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ طلاق دی جائے گی تو اس میں عدت کی گنتی پوری کی جائے گی جس دوران میں عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کا لحاظ رکھا جائے گا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دوران میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی کم یا ختم ہونے کے نتیجے میں دوبارہ رجوع کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ، اس میں چونکہ مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس دوران میں اگر خاتون کے ہاں حمل ٹھہرا ہوا ہے تو وہ بالکل نمایاں ہو جائے اور یہ بات طے ہو جائے کہ جو بچہ ہے اس کے والد کون ہیں. اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ طلاق دینے کے موقع پر شوہر کو اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کی بیوی حیض میں، مینسز میں نہ ہو. اس سے پہلے وہ اس کو طلاق دے ایک صاف پیریڈ میں، ایسے کہ جس میں کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق، فزیکل ریلیشن نہ قائم ہوا ہو. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پروسیس ہوگا وہ بالکل ٹھیک عدت کا لحاظ رکھ کر ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے آدمی طلاق دیتا ہے اور آخر طلاق دیتا ہے تو غصے ہی میں تو دیتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اس غصے کو پلیز کنٹرول میں رکھیں آپ، اور اگر آپ کو غصہ بھی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق پہلے آپ کو اس کو انشور کرنا ہے کہ آپ جب یہ دے رہے ہیں
تو اس موقع پر آپ نے اللہ کے اس قانون کا احترام کیا ہے. اور پھر عدت کا شمار کریں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ خاتون نکاح کسی اور سے کب کر سکتی ہیں. پہلے شوہر کو اپنی بیوی کو کہ جس کو طلاق دی ہے اس کو کتنا عرصہ اپنے گھر میں رکھنا ہے. سو اس لیے باقاعدہ اس کا شمار کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے. نہ جانے کیا چکر ہے کہ مسلمان مردوں کا اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے اس وقت کہ جب وہ گالی ہی کی طرح طلاق کا لفظ بول کے تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. اور نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں جو دین جانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، کام ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس فرما رہے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ اپنے رب سے. لا تخرجوہن من بیوتہن، تم نہیں نکالو گے ان کو ان کے گھروں سے. جس گھر میں وہ ابھی تک رہ رہی ہیں جب تک کہ طلاق نہیں ہو جاتی یہ ان کا بھی گھر ہے. ولا یخرجن، اور نہیں وہ خود نکلیں گی. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں. اور جانتے ہو وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے باہر نکلے گا، تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسا، وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے. خدا کا قانون ہے، وہ جانتا ہے مصلحت، اسے معلوم ہے بعض اوقات انسان ایسے ہی خواہ غصے میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب طلاق دی جائے تو عدت کے لحاظ سے دی جائے، شمار کیا جائے، اور جس خاتون کو بیوی کو طلاق دی گئی ہے اس کو اپنے گھر میں یعنی اس کے گھر میں رکھا جائے اور اسے نکالا نہ جائے. نہ یہ اس کو نکالے گا نہ وہ خود نکلیں گی. دونوں کی ناکیں بہت اونچی ہو جاتی ہیں، وہ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ بھی پہلے ہی نکل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے. اور کم سے کم دنیا کے اس خطے میں تو سارے ہی ان حدود کو توڑ رہے ہیں. بعض تو ظاہر ہے کہ طلاق براہ راست دینے کے نتیجے میں، بیوی کو نکالنے کے نتیجے میں، بیوی کے نکلنے کے نتیجے میں، اور بہت سے لوگ اس سارے پروسیس کو سپورٹ کرنے کے نتیجے میں. کوئی یہ آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا کے واسطے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اتنے واضح طریقے پہ یہ بات بیان کی ہے اور آپ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ بلکہ اس کے بالکل برعکس وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ دے دی ہے، اب آپ حلالہ کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اللہ کے دین کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے طلاق دینی ہے جیسے کہ طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کے خاتمے کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا تم ان کو معروف کے مطابق اچھے طریقے سے چھوڑ دو، رخصت کر دو. یعنی عدت پوری ہو گئی تو اس کے دوران یا اس کے اختتام پر یا شوہر یہ طے کرے گا کہ بیوی اس سے رجوع کر رہا ہے یا پھر وہ جا رہی ہے. دونوں صورتوں میں بھلے طریقے سے تمیز، تہذیب، اخلاق کی حدود کے اندر رہتے ہوئے معروف طریقے سے کام کرنا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ پریشر میں ہیں، تبھی تو آپ کا اخلاق اور آپ کا دین ٹیسٹ ہوگا. جو لوگ آپ کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے آپ غصہ کیوں کریں گے؟ جب آپ کے اندر کچھ جذبات ہیں غصے کے اور کچھ اختلاف ہے، اس موقع پر آپ کو وہ کام کرنا ہے کہ جس کو یہاں کہا گیا معروف طریقے سے، یعنی اچھے انداز میں. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ،
اور دو ثقہ آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو، انصاف پسندوں کو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کی گواہی کو قائم کرو۔ اقیموا الشہادہ، تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم کر دو کہ یہ اب معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ جو گھر بسا تھا یا تو اب یہ خاتمے کی طرف چلا گیا ہے یا پھر یہ دوبارہ رجوع کر رہے ہیں۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی وہ کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو دن کو مانتا ہے، یہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو نہیں مانتا وہ جو چاہے کرے، یعنی پھر وہ اللہ کے دین کو نظر انداز کر رہا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا کہ اسے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو دن کو مانتا ہے، یہ ساری بات اس سے کہی جا رہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس میں اگر کوئی تمہیں مشکل آتی ہے تو یہ جان لو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں راستہ نکل آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی صورت بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ رزق دیتا ہے ان کو، ایسے لوگوں کو، وہاں سے کہ جہاں سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ویسے اصولی طور پر بھی بڑی صحیح ہے کہ انسان اگر اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات رزق دیتے ہیں وہاں سے کہ جہاں سے آدمی کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں موجود ہوں، تو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ادھر سے ملے گا، ادھر سے ملے گا اور ادھر سے ملے گا، تو وہ ادھر سے آ جاتا ہے جہاں سے آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فہو حسبہ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ ہر چیز کے لیے اس نے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کہے کہ ابھی میں نے 27ویں کی رات کو سجدے میں دعا مانگی تھی، سر کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، میرا مطلب آپ اپنا کام کریں، اللہ ہم یہ اپنا کام کریں گے اپنی پلاننگ کے مطابق۔ اللہ کی اپنی ایک تقدیر ہے، اس نے چیزوں کے معاملے میں کچھ وقت طے کیا ہے، کچھ ارینجمنٹس ہیں جس کو وہی جانتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے فیصلے کو پورا کرنے، اپنے ارادے کو پورا کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کر کے رہتا ہے۔ اور لیکن یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ اس نے ہر چیز کا ایک قدر، ایک ٹائمنگ ہے۔ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں اس معاملے میں شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت گنتی 3 مہینے ہیں۔ واللائی لم یحضن، اور وہ خواتین بھی کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، یعنی حیض آنے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود نہیں آیا۔ یہ آیت کا ٹکڑا اصل میں بڑا بعض لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کم سن بچیوں کے بھی نکاح ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو حیض نہیں آیا۔ یعنی اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ایج کو پہنچ گئی ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والیاں یعنی جو پریگننٹ ہیں ان کی عدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ ہے کہ وہ اپنے حمل سے فارغ ہو جائیں، یعنی وہ ان کے ہاں بچہ ہو جائے۔ جب ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 8 مہینے بعد، چاہے 8 گھنٹے بعد۔ یہ عدت ہے ہی اسی لیے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ نمایاں ہو جائے، اور اگر
جو بچہ آلریڈی نمایاں ہے وہ پیدا ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، اس کی ولدیت واضح ہو گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ ذالک امر اللہ، اس سے وہ بات بھی ہوئی جو ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ پریگننٹ خواتین کو طلاق ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو عدت ہے وہ جب وہ ڈیلیور کریں تو ختم ہو جاتی ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انزلہ الیکم، اس نے اتارا ہے اسے تم پر۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور ان کا اجر بڑھا دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، تم ان عورتوں کو، یعنی جو عدت کے زمانے میں ہیں، تم ان کو رکھو من حیث سکنتم، جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور تم ان کو تنگ مت کرو، لتضیقوا علیہن، کہ تم ان کو ستاؤ، ان کی زندگی تنگ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس وقت تک جب تک کہ وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، یعنی تمہارے بچوں کو، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کا معاوضہ انہیں دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور معروف دستور کے مطابق تم آپس میں مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم کوئی مشکل محسوس کرو تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کی ماں ہی دودھ پلائے، بعض اوقات پرابلمز، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو نپا تلا ملا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا، یعنی جتنی اس کی توفیق ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اصول یہ ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگ دستی کے بعد عنقریب کشادگی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، تو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ ان کا کیا، سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں بڑی سخت ہولناک سزا دی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام محرومی ہوا، نقصان ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، چنانچہ اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے۔ یہ ڈسکرپشن جس طرح سے ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو اے عقل والو، یعنی وہ کہ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہی عقل والے ہوتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتا ہے وہی ایمان لاتا ہے۔ سمجھا؟ آپ عقل کو دیانتداری سے استعمال کریں گے تو آپ ایمان والے ہوں گے، اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے دیانتداری سے، نہیں کرتے تو اپنی فکر بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بار بار کہہ رہا ہے
مختلف اسالیب سے کہتا ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اس نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی، ایک ذکر نازل کیا. کیا؟ رسولن، ایسے رسول پیغمبر، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، مبینات، وہ آیات کے جو واضح ہیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کے لیے بہترین رزق کا بندوبست کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہی اللہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کی مانند زمینیں بھی. یہ اللہ کی اپنی شان ہے. اس نے اس کائنات کا ایک بہت بڑا راز ایک چھوٹی سے اشارے میں بیان کر دیا کہ تم جانتے ہو کہ تم جس آسمان میں رہتے ہو وہ یہ قریب کا آسمان ہے، اور اس کی زمین میں تم رہ رہے ہو. اس آسمان میں ایک زمین ہے جس میں تم رہ رہے ہو. اسی طرح سے 6 آسمان اور بھی ہیں، ان کی 6 زمینیں ہیں. ظاہر ہے ان میں بھی کوئی نہ کوئی لوگ بستے ہوں گے. اتنی بات بتائی اللہ میاں نے، اس سے زیادہ بتاتے نہیں. اگر آپ کی کوئی سائنس والا ڈسکور کر لے تو آپ کو خوشخبری ہو. ہمارا کام سائنس پڑھانا نہیں ہے، ہمارا کام تمہیں دین بتانا ہے، جس کے نتیجے میں تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اپنا تزکیہ کرو اور جنت کے مستحق بنو. ہمارے نزدیک اصل کامیابی یہ ہے. تم نے کچھ ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، ہم روکیں گے نہیں. بس ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا ہم نے بنائی، اس میں 6 زمینیں اور بھی ہیں. فرمایا کہ یتنزل الامر بینہن، اس کے احکام اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں ان کے درمیان. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اس نے اس لیے بتا دیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے.